قیامت کا سخت دن۔ آج ہر شخص صرف اپنی فکر میں ہے، آج کوئی کسی کے کام نہیں آ سکتا۔ کاش میں نے دنیا میں کچھ بہتر اعمال کر لیے ہوتے۔ جب سارے لوگ اپنے عمل کے حساب کتاب کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے۔ ہمیں 50,000 سال ہو چکے ہیں انتظار کرتے ہوئے، لیکن ابھی تک حساب شروع نہیں ہوا۔ یا اللہ، ہمیں جہنم ہی بھیج دو، بس اس انتظار اور اس عذاب سے ہمیں بچا لو۔ حساب کی شروع ہونے کے بعد سب سے پہلے سارے لوگوں میں ان کا عمل نامہ بک آف ڈیڈز تقسیم کر دیا جائے گا۔ یہ لو، پڑھو میرا اعمال نامہ، میں کامیاب ہو گیا۔ کاش مجھے یہ اعمال نامہ نہ ملا ہوتا۔ کافر اور ظالم کو اللہ بہت غصہ ہوگا اور فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے پکڑو، پھر اسے باندھو پلیز نو، اور پھر اسے جہنم میں پھینک ہیو مرسی آن۔ جب سارے مسلمانوں کا عمل تول دیا جائے گا تو پھر ان ساروں کو جنت جانے کے لیے بالکل اندھیرے میں ایک بہت ہی خطرناک اور ڈراؤنے راستے سے گزرنا ہوگا۔ قیامت کے دن جب سارے لوگ دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو سب ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھ رہے ہوں گے۔ سب کا جسم کمزور ہوگا، دل خوف سے بھرا ہوگا، نہ پاؤں میں طاقت ہوگی اور نہ ہی آنکھوں میں سکون ہوگا۔ سب بھوکے اور پیاسے ہوں گے، لیکن اس فلیٹ میدان میں نہ ہی کوئی پیڑ یا پودا ہوگا اور نہ ہی کوئی چشمہ ہوگا۔ لوگوں کو صرف زمین اور آسمان ہی نظر آئے گی۔ زمین گرمی کی وجہ سے جل رہی ہوگی اور آسمان کی طرف سے بھی گرمی برس رہی ہوگی۔ لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، کوئی پاؤں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی گلے تک، اور کوئی تو پورا کا پورا اپنے پسینے میں ڈوبا ہوگا۔ اس پسینے کی وجہ سے کوئی بھی چل نہیں پائے گا، لیکن وہاں چلنا مجبوری ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں پر اس دن فرشتے مقرر کیے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اسٹرکٹلی فالو کریں گے۔ کسی کو رکنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھ سکے گا۔ سب لوگ اسٹریٹ دیکھیں گے اور سیدھا میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ یہ اتنا سخت ٹائم ہوگا کہ دنیا کا سب سے کلوز اور پاک رشتہ، ماں کا رشتہ بھی اس دن کٹ جائے گا، اور وہی ماں جو دنیا میں اپنے بچے پر اپنا جان قربان کرتی ہے، لیکن قیامت کے دن وہ ماں اپنے بچے سے دور بھاگے گی۔ دوست سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا۔ ہر کسی کو صرف اور صرف اپنی ہی ٹینشن ہوگی، اور اپنی ٹینشن میں ہر کوئی یہ سوچے گا کہ میرا کیا بنے گا، میرا کیا ہوگا۔ اسی حالت میں سارے لوگ جاتے جاتے ایک بہت بڑے میدان میں جمع ہو جائیں گے جو اللہ نے خاص طور پر حساب کتاب کے لیے بنایا ہوگا، اور اسی میدان میں سب لوگ اپنے حساب کتاب کا انتظار کرنے لگ جائیں گے۔ نیک لوگوں کے لیے یہ انتظار بہت ہی کم ہوگا، لیکن برے لوگوں کے لیے یہ انتظار بہت ہی لمبا اور بہت ہی خطرناک ہوگا۔ وہ اسی میدان میں اس سخت حالات میں تقریباً 50,000 سال انتظار کریں گے، اور وہاں چیخیں گے، خون کے آنسو روئیں گے، لیکن حساب کتاب شروع نہیں ہوگا۔ اس سخت گرمی سے بچنے کے لیے صرف 7 لوگوں کے پاس سایہ ہوگا، اور وہ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر وہ بادشاہ ہے جو اپنی بادشاہت میں ہمیشہ انصاف سے کام لے۔ The law is clear. وہ جوان جو اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارے، وہ شخص جس کا دل مسجد سے جڑا ہو، وہ 2 لوگ جو اللہ کے لیے محبت رکھتے ہو، Peace be upon you, brother. وہ آدمی جسے ایک خوبصورت لڑکی گناہ کی دعوت دے رہی ہو اور اس کے پاس گناہ کرنے کا موقع بھی ہو، لیکن وہ آدمی اس سے کہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ I fear Allah. وہ شخص جو لوگوں کو چپ کر صدقہ دے، اتنا چپ کر کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ سیدھے ہاتھ نے کیا دیا ہے۔ اور آخری شخص وہ ہے جو اپنے تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اس کے آنکھوں سے آنسو گر جائے۔ اب یہ 7 قسم کے لوگ تو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ قیامت کی سارے سختیوں سے بچ جائیں گے۔ انہیں ڈر اور گھبراہٹ ہوگی، اپنے حساب اور کتاب کی ٹینشن ہوگی، اور وہ سارے لوگوں کے ساتھ انتظار کی سختی کو بھی برداشت کریں گے۔ اب حساب کتاب کے انتظار میں لوگ آخر میدان میں تنگ ہو جائیں گے،
اور کہیں گے کہ یا اللہ ہمیں جہنم ہی بھیج دو, بس یہاں اس مصیبت سے ہمیں بچاؤ. اور چیخ کر کہیں گے کہ کوئی ہے جو اللہ سے بات کرے تاکہ حساب شروع ہو جائے. سب سے پہلے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جمع ہو جائیں گے اور انہیں کہیں گے کہ آپ پہلے انسان ہو, اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, آپ کو فرشتوں سے سجدہ کروایا ہے, آپ اللہ سے سفارش کر دیں. لیکن آدم علیہ السلام انہیں فرمائیں گے کہ آج میرا رب اتنا غصہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ کو ہم نے کبھی بھی اس طرح غصہ نہیں پایا, اس لیے میں یہ کام نہیں کر سکتا. آپ نوح علیہ السلام کے پاس جائیے. اس کے بعد لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے, لیکن نوح علیہ السلام بھی سیم اسی طرح جواب دیں گے جو حضرت آدم علیہ السلام نے دیا تھا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, اور سب سے آخر میں لوگ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہو جائیں گے اور لوگ ان سے فریاد کریں گے اور کہیں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کر دیں تاکہ اللہ ہمیں اس انتظار سے بچائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرمائیں گے میں یہ کر سکتا ہوں. پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو ایک لمبا سجدہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تعریف کے وہ الفاظ سکھائیں گے جو اس سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں سکھائے گئے تھے, اور ان نئے الفاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی تعریف کریں گے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے محمد اپنا سر اٹھاؤ, کہو تمہاری بات سنی جائے گی, مانگو تمہیں دیا جائے گا, اور سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کر دی جائے گی. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے شروع ہونے کی سفارش کریں گے. لوگوں کا لمبا انتظار آخر ختم ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کریں گے. دنیا میں ہر انسان کی کندھوں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ انسان کا ہر چھوٹا بڑا عمل لکھتے ہیں. اب سب سے پہلے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان فرشتوں کی لکھی ہوئی بکس عمل ناموں کو لوگوں میں تقسیم کریں گے. مسلمان کو اس کا عمل نامہ اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. اب جیسے ہی وہ اپنا عمل نامہ کھول کے دیکھے گا تو وہ اسے دیکھ کر اتنا خوش ہو جائے گا کہ خوشی میں اپنا عمل نامہ ہر کسی کو دکھائے گا اور ہر کسی کو کہے گا کہ یہ لو پڑھو میرا عمل نامہ, میں کامیاب ہو گیا. اب اسی طرح گناہگار کو اس کا عمل نامہ اس کے پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا, اور جیسے ہی وہ اپنا عمل نامہ دیکھے گا تو ڈر کی وجہ سے اس کا جسم کانپنے لگے گا اور زمین پر بیٹھ کر خون کے آنسو روئے گا اور چلا چلا کر کہے گا کہ کاش مجھے میرا عمل نامہ نہ ملا ہوتا. عمل نامہ ملنے کے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ کہیں گے کہ یہ عمل نامے تو فرشتوں نے لکھے ہیں, کیا پتا انہوں نے اس میں غلطی کی ہو, ہم یہ عمل نامے نہیں مانتے, میں اسے قبول نہیں کرتا. تو پھر اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دے گا اور فوراً زمین اس بندے کے خلاف گواہی دینا شروع کرے گا. زمین کی گواہی سن کر پھر بھی اس کے دل کو تسلی نہیں ملے گی اور کہے گا کہ یہ گناہ میں نے کبھی کیا ہی نہیں ہے, میں نے یہ گناہ کبھی نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے پوچھے گا کہ اگر تمہارے جسم کا کوئی حصہ تمہارے خلاف گواہی دے تو کیا پھر تم مانو گی؟ تو وہ کہے گا اب میں مان لوں گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کا منہ بند کر دے گا اور پھر اس کے جسم کے سارے آرگنز باتیں شروع کریں گے, اور جو گناہ بھی اس نے جس آرگن سے بھی کیا تھا وہ آرگن اللہ کے سامنے اس انسان کے خلاف گواہی دے گا. مطلب اگر اس نے ہاتھوں سے کچھ گناہ کیا ہو تو اس کے ہاتھ اس کے خلاف بولنے لگیں گے, اور اگر پاؤں سے کیا ہو تو پاؤں اس کے خلاف بولنے لگیں گے. عمل ناموں کا سٹیج ختم ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے کافروں اور شیطانوں کو حکم دے گا کہ آج کے دن وہ لوگ جو مجھے دنیا میں نہیں مانتے تھے اور میرے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے, تم لوگ مسلمانوں سے الگ ہو جاؤ. اس کے بعد سب کافر اور مسلمان ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے, اور پھر اللہ تعالیٰ ان کافروں اور مسلمانوں کے سامنے جانوروں کو لائے گا اور سب سے پہلے ان کا حساب کتاب ہوگا. فور ایگزامپل, اگر کوئی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کے ساتھ دنیا میں ظلم کیا تھا تو اللہ تعالیٰ اس دن بغیر سینگ والی بکری کو سینگ دیں گے اور پھر وہ اپنے ظلم کا بدلہ لیں گے. اور اسی طرح جب سارے جانوروں کا حساب کتاب برابر ہو جائے تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ مٹی بنا کر انہیں ختم کر دیں گے. یہ سارا سین دیکھ کر کافر کہیں گے کاش میں بھی اسی طرح مٹی بن جاتا. لیکن اس کی یہ خواہش کبھی بھی پوری نہیں ہوگی اور نہ ہی کبھی وہ وہاں سے بھاگ سکے گا. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ ان سارے کافروں کو جو مسلمانوں سے جدا کر دیے گئے ہیں ان سب کو پکڑو, انہیں زنجیروں سے باندھو اور پھر انہیں جہنم میں پھینک دو.
काफिरों का हिसाब तो यहाँ फाइनल हो जाएगा, अब मुसलमानों का हिसाब किताब रह जाएगा। और इन्हीं मुसलमानों में नेक, बुरा, मुनाफिक सब होंगे। अल्लाह ताला सबसे पहले सारे मुसलमानों से 70,000 नेक मुसलमानों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में भेज देगा। और ये 70,000 वही लोग होंगे जो दुनिया में पूरी तरह अल्लाह ताला पर ट्रस्ट करते थे। 70,000 मोमिनों को जन्नत में भेजने के बाद अल्लाह ताला बाकियों का हिसाब किताब शुरू करेंगे। अल्लाह ताला मुसलमानों के दरमियान एक बहुत बड़ा मीज़ान स्केल रख देंगे और उस स्केल पर अल्लाह ताला बारी बारी हर मुसलमान के अमल को तोलेंगे। अब यहाँ अल्लाह के सामने हाजिरी और हिसाब किताब के दो तरीके हैं। एक तरीका आसान हिसाब का है और दूसरा मुश्किल। आसान हिसाब तो ये है कि अल्लाह ताला अपने बंदे को पास बुलाएगा, उसे बाकी लोगों से अकेला करेगा ताकि वो लोगों के सामने शर्मिंदा ना हो जाए, और फिर उससे अकेले में पूछेगा कि क्या तुमने ये गुनाह किया है? तो वो बंदा डर कर कहेगा कि हाँ या अल्लाह मैंने ये किया है। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा होगा और दिल दिल में कहेगा कि बस मैं तो बर्बाद हो गया। लेकिन फिर अल्लाह ताला उससे फरमाएगा कि चलो मैंने दुनिया में भी तुम पर पर्दे डाले थे और आज भी तुम्हें माफ कर देता हूँ। और जब किसी का मुश्किल हिसाब होगा तो अल्लाह ताला उसे सब के सामने बुलाएगा और उससे कहेगा कि तुमने ये गुनाह किया है, क्यों किया है? नमाज क्यों नहीं पढ़ी? रोजा क्यों नहीं रखा? और जब ऐसे क्वेश्चन शुरू हो जाए तो समझ लो कि वो बंदा तबाह हो गया। हिसाब किताब के दौरान कुछ लोगों को शदीद प्यास भी लगेगी और अपना प्यास बुझाने के लिए लोग सिर्फ एक ही जगह जाएंगे, अर्श के नीचे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ मोमिनों को अपने हाथों से हौज़े कौसर का मीठा पानी पिलाएंगे और जो भी शख्स एक दफा वो पानी पी ले तो उसे दोबारा कभी प्यास ही नहीं लगेगी और उसी जगह सिर्फ मोमिनों को ही जाने की इजाजत होगी। गुनाहगार और मुनाफिक चुपके चुपके वहां जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फरिश्ते उन्हें रोक लेंगे और उनसे कहेंगे कि तुम किस मुंह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जा रहे हो, जबकि तुमने दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को नहीं माना और इस्लाम पर अमल नहीं करते थे। अब यहाँ प्यासी ही रहो। जब सारे मुसलमानों का हिसाब किताब खत्म हो जाएगा तो फिर सारों को एक दूसरे स्टेज से गुजरना होगा, पुले सिरात। ये एक ऐसा ब्रिज होगा जो जहन्नम के आग के ऊपर बिछाया जाएगा और उससे आगे जन्नत होगी। ये ब्रिज साइज में बाल से भी छोटा होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। इसके नीचे जहन्नम होगी और ऊपर पूरी तरह अंधेरा होगा। अब यहाँ मुसलमानों को गुजरने की